السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان بچوں کو بلایا جائے گا جن بچوں کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ جن بچوں کے سینے میں اللہ کا کلام ہے ان بچوں کو بلایا جائے گا، اور ان بچوں کو بلانے سے پہلے ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ اس تاج کی روشنی کے آگے جو سورج کی روشنی ہے نا، سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے آگے پھیکی پڑتی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس تاج کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑتی نظر آئے گی۔ جب حافظ قرآن جس کے سینے میں ہے اللہ کا کلام، اس کے ماں باپ کا عالم یہ ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تیرے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہے ان کا ہاتھ پکڑ، اور میں اس کی برکت سے ان کی جہنم کی سزا معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے حافظ قرآن کی۔ میرے عزیزوں، اس ایک اکیلے حافظ قرآن کو کبھی ہلکے میں نہ لینا۔ لہٰذا لیکن جو حافظ قرآن ہے اس کی بھی کچھ شرائطیں ہیں۔ یہ جو حافظ قرآن ہے وہ جو قرآن شریف کی حدیث ہیں، قرآن شریف کی آیتیں ہیں، ان پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، نیک راہ پر ہونا چاہیے، تب جا کے اس حافظ قرآن کا آپ کو ادب بھی کرنا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کچھ لوگ آج کل حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے، ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اس کا عذاب یہ ہے کہ جو عذاب قرآن کی بے ادبی کرنے والے کو دیا جائے گا، وہی عذاب اسے دیا جائے گا جو کہ ایک حافظ قرآن کی بے ادبی کرنے والے کو، حافظ قرآن کی عزت نہ کرنے والے کو، اسے پریشان کرنے والے کو دیا جائے گا۔ وہی عذاب دیا جائے گا جو کہ ایک قرآن کی بے ادبی کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ حافظ قرآن کو کبھی ہلکے میں نہ لینا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین یہاں تک ادب کرتے تھے کہ اگر کوئی حافظ قرآن اوپر بیٹھا ہے، کوئی حافظ قرآن نیچے بیٹھا ہے، تو وہ کبھی اوپر نہ بیٹھتے تھے۔ لہٰذا وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی حافظ قرآن نیچے بیٹھا ہے تو کبھی اوپر نہ بیٹھنا۔ اگر ہاں دونوں حافظ ہیں تو ان کے معاملے ایک برابر ہوگا، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، اور جو حافظ قرآن ہے وہ نیچے بیٹھا ہے، تو اس چیز کو بزرگان دین بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو بزرگان دین بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے ایک حافظ قرآن کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ 10 لوگ ایسے ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں چھیڑتی، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں چھیڑتی۔ ان میں سے ایک جو ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ ایک جو ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا۔ اگر کوئی حافظ قرآن حافظہ کرتے کرتے بیچ میں انتقال فرما جاتا ہے تو اس کو حافظہ کرانے کے لیے اللہ عز و جل قبر میں ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو کہ اسے قبر میں حافظہ کرائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حافظ قرآن کی۔ سبحان اللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کو حافظ قرآن کرنے کی، حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔